مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں عموماً ہمارے خاندانی نظام میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں میں کچھ عیوب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ان کی اپنی زندگی بھی تنگ ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے گھریلو اور معاشرتی زندگی بھی سب کی تنگ ہوتی ہے۔ لہٰذا تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی ان کا تعلق اصلاح سے ہے، کسی پر تنقید نہیں ہے۔ تو تمام ماؤں بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم ان تمام عیوب سے بچ کر ایک اچھا گھرانہ اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ میں ان تمام عیوب کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو عام طور پر ماؤں بہنوں میں پائے جاتے ہیں، اور اس نیت سے تاکہ شاید کسی کی بات سمجھ میں آ جائے اور اس کا اپنا بھی فائدہ ہو جائے اور اس کے ذریعے باقی امت کا بھی فائدہ ہو جائے۔ کل وہ 14 عیوب ہیں جو عام طور پر ماؤں بہنوں میں پائے جاتے ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا عیب یہ ہے کہ بات کا معقول جواب عورتیں نہیں دیتی۔ جس سے پوچھو اس کو بات تسلی کے ساتھ جواب دینا چاہیے، ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو شخص جو کچھ پوچھے اس کا مطلب خوب غور سے سمجھ لو، پھر اس کا جواب ضرورت کے موافق دو۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ چاہے کسی چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن جب کسی خاتون کو کوئی چیز پسند آ گئی ہے تو فوراً قرضہ ہی لے کر اس کو لے لیا جاتا ہے۔ اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس چیز کی ضرورت بھی نہیں اور اس کے نتیجے میں آدمی مقروض بھی ہو گیا، اور اگر قرض نہ بھی لیا پھر بھی تو پیسے کو بیکار کھو دینا کوئی عقل والی بات نہیں۔ فضول خرچی گناہ بھی ہے۔ جہاں خرچ کرنا ہو اول خوب سوچ لو، جہاں خرچ کرنے میں کوئی دین کا فائدہ یا دنیا کی ضرورت بھی ہے۔ اگر خوب سوچنے سے ضرورت اور فائدہ معلوم ہو جائے تو خرچ کرو، ورنہ پیسہ مت ضائع کرو، اور قرض تو جہاں تک ہو سکے ہرگز مت لو، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو۔ اس کے اوپر ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بازار میں گئے تو بڑا اچھا تازہ صحت مند گوشت لٹک رہا تھا۔ جی میں آیا کہ آج لے لوں، لیکن چونکہ پاس پیسے نہیں تھے تو نفس نے تقاضا کیا کہ کوئی بات نہیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو قرض لے لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے فرمایا، آج میں تیرے ساتھ ہی ادھار کر لیتا ہوں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، چیز ضرورت کی ہو تو لینی چاہیے، لیکن پھر بھی قرض سے بچنا چاہیے۔ تیسرا عیب یہ بھی ہے کہ جب کہیں جاتی ہیں تو خواہ شہر میں جانا ہو یا دیہات میں اپنے محلے میں جانا ہو تو تیاری میں ٹال مٹول کرتے کافی دیر کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر سفر میں جانا ہے تو منزل پر دیر سے پہنچیں گی، اگر راستے میں دیر ہو گئی تو جان اور مال دونوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر دن کا وقت ہے تو گرمی میں دھوپ خوب تپے گی، بچوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اگر برسات کا موسم ہے تو بارش کے برسنے کا ڈر ہوگا، گارے اور کیچڑ میں چلنا مشکل ہوگا، اور اگر سویرے چلیں ہر طرح کی گنجائش موجود ہوتی ہے، آدمی وقت پر منزل پہنچ سکتا ہے، اور گاڑی میں سوار ہونے میں بھی مستورات کافی دیر کرنے لگ جاتی ہیں۔ لہذا تو ان تمام کاموں کو پہلے سے انسان ذہنی طور پر سوچ کے بر وقت کر لے، تاکہ نہ خود پریشان ہو اور نہ دوسروں کو پریشان کرے۔ بعض عورتوں کو آواز کے پردے کا بالکل اہتمام نہیں ہوتا، حالانکہ آواز کا پردہ بھی واجب ہے جیسا کہ صورت کا پردہ واجب ہے۔ لہذا گناہگار
آدمی اپنے آپ کو بھی گناہگار ہونے سے بچائے اور دوسرے لوگوں کو بھی گناہگار کرنے سے بچائے۔ چوتھا عیب یہ کہ آپس میں جب دو عورتیں باتیں کرتی ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کے ختم ہونے کا انتظار کیے بغیر دوسری بات شروع کر دیتی ہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دم بول رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی کہہ رہی ہوتی ہے اور یہ اپنی کہہ رہی ہوتی ہے، اس کو اس کی سمجھ نہیں آتی اور اس کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ لہذا اخلاق کا تقاضا یہ ہے ایک آدمی اپنی بات مکمل کرے، اس کے بعد دوسرا آدمی اپنی بات کو شروع کرے۔ پانچواں یہ بھی ہے کہ زیور اور روپیہ پیسہ انتہائی بے احتیاطی سے کبھی تکیے کے نیچے رکھ دیا اور کبھی غسل خانے میں رکھ دیا، کبھی طاق میں رکھ دیا، تالا ہوتے ہوئے سستی کے مارے اس کو حفاظت سے نہیں رکھتی۔ اگر چیز وہ ضائع ہو جائے تو ضائع ہونے کے بعد پھر دوسروں کو کوسنا اور دوسروں پر الزام لگانا، جس سے خود بھی آدمی گناہگار ہوتا ہے اور دوسروں پر الزام لگانے سے پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک یہ بھی ہے کہ ان کو ایک کام کے واسطے بھیجو تو دوسرے کام میں لگ جاتی ہیں، جب دونوں کاموں سے فراغت ہو جائے تب واپس آتی ہیں۔ ایسے میں بھیجنے والے کو سخت تکلیف اور الجھن ہوتی ہے، کیونکہ اس نے تو ایک کام کے حساب سے بھیجا ہے کہ یہ کام اتنی دیر میں ہو جائے گا، جب اس کام سے اوپر وقت جاتا ہے تو ظاہر بات ہے بھیجنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کام کر لو، اس کو آ کر بجا لاؤ اور اس کے بعد اگر دوسرا کام ضروری ہے تو پھر اس میں لگو تاکہ بھیجنے والے کو پریشانی نہ ہو۔ ساتواں عیب یہ ہے کہ ان میں سستی عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، ہر وقت اپنے اوپر کام کا بوجھ اٹھائے رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے اپنا بھی نقصان اور دوسروں کا بھی نقصان ہے۔ آٹھواں عیب یہ ہے کہ جب کوئی چیز ان سے ضائع ہو جائے تو بغیر سوچے سمجھے تہمت لگا دیتی ہیں۔ اگر کبھی کسی بچی سے یا کسی خاتون سے کوئی غلطی ہو گئی اور جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو بے دھڑک ہم اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، اب اس سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں۔ کسی پر چوری کا الزام لگانے سے پہلے دلیل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ نوواں عیب یہ ہے کہ اپنی غلطی اور خطا کا کبھی اقرار نہیں کریں گی اور جہاں تک ہو سکتا ہے بات کو بنائیں گی، خواہ بن سکے یا نہ بن سکے۔ 10واں عیب یہ ہے کہیں سے تھوڑی چیز ان کے حصے میں آ جائے یا ان کے معیار سے کم چیز ان کے گھر میں کوئی بھیج دے تو فوراً اس پر تانا بھی دیں گی اور اس پر ناک بھی چڑھائیں گی اور بھیجنے والے کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں بھی کریں گی۔ حالانکہ ہدیہ قبول کرنا چاہیے اور اس میں ہدیے کی مالیت کو نہیں دیکھنا چاہیے، اگلے کی محبت کو دیکھنا چاہیے۔ 11واں عیب یہ ہے کہ ان سے اگر کسی کام کا کہہ دو تو اس کام میں یہ سستی بھی کریں گی اور کر بھی دیا تو کرنے کے ساتھ زبان سے عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ تبصرہ بھی کریں گی، جس کے نتیجے میں کام کا لطف اور فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ 12واں عیب یہ ہے کہ آنے کے وقت اور چلنے کے وقت مل کر ضرور روتی ہیں، چاہے رونا آئے یا نہ آئے، لیکن رونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ روئیں تو کہیں گی کہ جی شاید دوسرا یہ سمجھے کہ مجھ سے اس کو محبت نہیں۔ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ 13واں عیب یہ ہے کہ اکثر تکیے میں یا ایسی جگہ میں سوئی رکھ دیتی ہیں اور دوسرا آدمی بے خبری میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، جس سے اس کو سوئی چبھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ اور 14واں عیب یہ ہے کہ بچوں کو گرمی سردی سے نہیں بچاتی، اس سے اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو پھر ڈاکٹر کا بھی فضول خرچہ پڑتا ہے اور ڈاکٹر کے ساتھ پھر بچوں کو عام لوگوں کے پاس لے کر تعویذ گنڈے کرواتی ہیں، جن کے نتیجے میں وہاں بسا اوقات ایمان بھی برباد ہوتا ہے، مال بھی برباد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عزت کی حفاظت بھی کوئی نہیں۔ لہذا تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم سب ان تمام عیبوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایک سنت زندگی اپنائیں، جس سے خود بھی سکون ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے راحت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔